ایک تو جعفر ایکسپریس والا سانحہ بہت بڑا سانحہ، اور دوسرا پھر نوشکی والا. تو اس حوالے سے اب نارمل روٹین کے اجلاسوں کی نہیں، اے پی سی کی نہیں، بلکہ بہت بڑے اقدام کی ضرورت ہے. جس طرح سے 2014 میں ضرب عضب آپریشن لانچ کیا گیا تھا، جس طرح سے نیشنل ایکشن پلان کیا گیا تھا، اسی طرح سے آج بھی اسی طرح سے، بلکہ اس سے بڑھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس رجیم کی طرف سے جو فوری طور پر 2 کام کیے جانے چاہیے تھے، دیر آئے درست آئے، وہ کام کیے گئے، لیکن بڑی تاخیر کے بعد. جیسا کہ پوری دنیا پر واضح ہوا کہ جعفر ایکسپریس کو جس طرح سے ہائی جیک کیا گیا تھا، یہ آج تک کی ریلوے کی تاریخ کا سب سے بڑا ہائی جیکنگ کا واقعہ تھا، جس میں اتنے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ 33 لوگ جاں بحق ہوئے، ان میں فوجی اہلکار بھی شامل ہیں، سویلین بھی شامل ہیں، جبکہ دہشت گردوں کی طرف سے بی ایل اے کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ 214 فوجی اہلکاروں کو ہم نے شہید کیا ہے. بہرحال ہمارے سامنے جو اطلاع آئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اسی کو ہم درست مانتے ہیں. تو باقی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو کچھ کہہ دیا گیا وہی فائنل ہونا چاہیے، سمجھا جانا چاہیے. لیکن حنیف عباسی صاحب ادھر ادھر کے، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب بھی اپنے اعداد و شمار دے رہے ہیں جو ڈی جی صاحب کے اعداد و شمار کے ساتھ لگا نہیں کھاتے. تو ان کو پھر یہ چاہیے کہ ڈی جی صاحب کو نہ بولنے دیتے، خود میدان میں آ جاتے. لیکن کئی روز تک یہ سارے کے سارے خاموش رہے. بہرحال تیسرے روز ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے بھی دیر آئے درست آئے ایک پریس کانفرنس کر دی گئی. اسی کو پھر حتمی سمجھا جانا چاہیے تھا. لیکن حنیف عباسی کہتے ہیں کہ اب بھی کچھ لوگ لاپتہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ دہشت گردوں کے پاس وہ موجود ہوں، ان کو یرغمالی بنایا گیا ہو. بہرحال جو ہم نے کہا کہ 2 کام ایسے کر دیے گئے، دیر آئے درست آئے. ہم تو یہ چاہتے تھے، بلکہ پاکستان کے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر، کیونکہ یہ سانحہ اتنا ہی شدت والا ہے جتنی شدت اے پی ایس کی تھی 2014 میں، اور اس کے فوری بعد ضرب عضب آپریشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی تھی. ایک نیشنل ایکشن پلان بھی ترتیب دیا گیا تھا. تو اسی شدت کا یہ سانحہ ہے، لیکن اس پر اے پی سی بلائی گئی اور نہ ہی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. پارلیمانی کمیٹی نہیں بلکہ قومی سلامتی کی کمیٹی، اس کا اجلاس بھی فوری طور پر ہو جانا چاہیے تھا. اس کے ساتھ اے پی سی بھی بلا لینی چاہیے تھی. بہرحال وزیر اعظم صاحب کی طرف سے 2 روز قبل اعلان اے پی سی بلانے کا ضرور کیا گیا، لیکن کب ہوگی اس بارے میں حتمی طور پر نہیں بتایا گیا. ہو سکتا ہے کہ 2-4 روز میں یہ اے پی سی ہو جائے. ادھر خواجہ آصف کی طرف سے اپنا اندر کا بغض باہر نکالا گیا. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اس اے پی سی میں عمران خان کو بھی شامل کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ تو نہیں کیا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایسا کہیں گے. یہ اندازہ لگایا گیا ہے خواجہ آصف کی طرف سے. بہرحال اگر اے پی سی ہوتی ہے تو اس میں اگر عمران خان یا ان کی پارٹی کو نہیں بلایا جاتا تو پھر اس اے پی سی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ توقع ہے کہ تحریک انصاف بھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرے گی کہ عمران خان آئیں یا پھر اس طرح کیا جائے اس طرح کیا جائے. وہ بھی اس اے پی سی کا بلا مشروط حصہ بن جائے گی. تو باقی دوسرا جو ان کی طرف سے کیا گیا، حکومت کی طرف سے کیا گیا، وہ اجلاس بلایا گیا ہے قومی اسمبلی کی، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا. اس میں کون ہوگا؟ اس میں فوجی قیادت ہوگی، وزیر اعظم صاحب ہوں گے، کچھ وزراء ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی لیڈروں کو بھی مدعو کیا گیا ہے، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے. وہ بھی ہوں گے. ہر پارٹی کا پارلیمانی لیڈر اس میں بیٹھا ہوگا، اس میں موجود ہوگا. پارلیمانی لیڈر خود آ جائے گا یا پھر اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیجے گا. تو ایسے اجلاس پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن اس سے زیادہ افادیت اس کمیٹی کے اجلاس کی تھی جس کو قومی سلامتی کمیٹی کہتے ہیں، جس میں مسلح افواج کے سارے نمائندے موجود ہوتے ہیں، چیفز موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وزراء ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں. اور وہ کمیٹی اور اس کمیٹی میں کیا فرق ہے؟ وہ کمیٹی فیصلے کرتی ہے
قومی سلامتی کی کمیٹی وہ فیصلے کرتی ہے، لیکن اس کمیٹی میں بریفنگ دی جائے گی، لوگ وہاں پہ سوالات کریں گے، سوالات کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے پارلیمانی لیڈر بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جن کو صحیح درست سمت کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ خوش آمد کے لیے وہاں پہ گئے ہوتے ہیں، آرمی چیف کی یا دیگر سربراہان کی ان کو خوش آمد کے دورے پڑتے ہیں تو وہ اپنے مطلب کی باتیں بھی وہاں پہ کریں گے۔ بہترین طریقہ یہ تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا، اور جتنی شدت کا یہ سانحہ ہے، نہ صرف یہ کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، یہ ہائی جیکنگ جعفر ایکسپریس کی، اور اس کے ساتھ کل ایک اور سانحہ ہوا ہے جس میں BBC کی یہ اطلاع ہے، بلکہ ہمارے بھی قومی میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ 5 سیکورٹی اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ نوشکی سے گزرتے ہوئے بلوچستان میں ایک کانوائے پر حملہ کیا گیا تھا جس میں 3-4 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے قومی میڈیا کی خبریں ہیں، BBC نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ BBC کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 5 اہلکار شہید ہوئے ہیں جبکہ 20 زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ BLA کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ 8 گاڑیاں گزر رہی تھیں، ان میں سے ایک پر خودکش حملہ کیا گیا اور وہ گاڑی وہیں پہ جل گئی، جتنے اس میں لوگ موجود تھے سارے کے سارے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ تو ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ دوسری گاڑی کو ہمارے لوگوں کی طرف سے یعنی دہشت گردوں کی طرف سے گھیرا گیا اور اس میں سے ایک ایک کو نکال کے نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح سے ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 90 لوگوں کو ہم نے شہید کر دیا ہے۔ ایک تو جعفر ایکسپریس والا وہ والا سانحہ بہت بڑا سانحہ، اور دوسرا پھر نوشکی والا۔ اگر یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، اگر ان کی طرف سے جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے، پھر بھی نوشکی میں کانوائے پر حملہ تو ہوا ہے۔ بہرحال دونوں کی شدت اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو اس حوالے سے اب نارمل روٹین کے اجلاسوں کی نہیں، APC کی نہیں، بلکہ بہت بڑے اقدام کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے 2014 میں ضرب عضب آپریشن لانچ کیا گیا تھا، جس طرح سے نیشنل ایکشن پلان کیا گیا تھا، اسی طرح سے آج بھی اسی طرح سے بلکہ اس سے بڑھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی اب سامنے آ رہی ہیں کہ تھریٹ جو ٹرین کو تھا وہ 15 روز پہلے سے تھریٹ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی کہ اس حملے کو، اس واردات کو، اس ہائی جیکنگ کو ناکام بنا دیا جاتا۔ بہرحال سیکورٹی اداروں کے پاس ایسے تھریٹ موجود ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سمت درست نہیں ہوتی کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے پاس الرٹ آ گیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ تھریٹ ہے، تو پھر ایسا کچھ ضرور ہو جانا چاہیے تھا کہ ایسے نقصان کو کم از کم کیا جا سکے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اطلاع نہ ہو کہ کس روز کس وقت اس ٹرین پر اس طرح سے حملہ کیا جانا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو ہمارے لوگ یقینی طور پر، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ ان میں دشمن کی صفوں میں ضرور موجود ہوں گے، لیکن ان کے بھی ہمارے اہلکاروں میں موجود ہیں جو اطلاع دے دیتے ہیں کہ یہ ٹرین کس وقت جاری ہے، یہ بسیں، یہ کانوائے کس وقت جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ موازنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹیلیجنس ہماری تیز ہے، ہماری مؤثر ہے، ہماری متحرک ہے، ہماری فعال ہے، یا پھر دہشت گردوں کی انٹیلیجنس فعال ہے۔ ایک طرف ہمارا کانوائے ادھر سے چلتا ہے، دوسری طرف ان کو اطلاع پہنچ جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک تنظیم نہیں، یا پھر ایک گروہ نہیں، ایک گروپ نہیں، ایک دہشت گردوں کا سلسلہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو BLA والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی تنظیمیں ایسی علیحدگی پسندوں کی موجود ہیں، وہ بھی ایسی کاروائیاں کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو حملہ اب ہوا ہے، 2 حملے ہوئے ہیں، ایک تو جعفر ایکسپریس پر اور دوسرا نوشکی کے قریب، یہ BLA کے مجید بریگیڈ کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور یہ لوگ اپنی یونیفارم بھی رکھتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے یہ اپنی یونیفارم بھی پہن لیتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ اب جس طرح سے ان کی کاروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اسی طریقے سے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، ان سے نمٹنے کے لیے کوئی ایسا فول پروف طریقہ کار ہی سامنے آنا چاہیے۔ روٹین کی کاروائیوں سے ان سے نمٹنا میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ کو کچھ خاص ہی ان کے لیے کرنا ہے، جیسا کہ BLA والے الگ سے، ادھر TTP والے الگ سے، اور تیسرا گروہ فرقہ واریت کا ہے وہ بھی میدان میں ہے۔ منیر شاکر کو کل شہید کیا گیا، اسی طریقے سے لشکر طیبہ کے سابق لشکر طیبہ کے 2 لوگوں کو بھی شہید کیا گیا، اور ایک عالم دین کو کوئٹہ میں رات کو بھی نشانہ بنا دیا گیا۔
पहले तो जैसा बताया कि ट्रेन को थ्रेट मौजूद था, इस हवाले से इंटेलिजेंस की तरफ से कोई इतला दे दी गई थी। और अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि फ़ज़ाई थ्रेट भी मौजूद है दहशतगर्दों की तरफ से। अब ये सोचा जा रहा है और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है और ये भी थ्रेट सामने आ चुका है कि वो फ़ज़ाई हाईजैकिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो इस हवाले से मज़ीद हमें मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। कोयटा से आने वाली परवाज़ें वो PIA की हैं, वो सहरीन एयरलाइन की हैं, वो शाहीन एयरलाइन की हैं या किसी भी एयरलाइन की हैं, वहाँ पे आपको ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से पहले ही इन दहशतगर्दों के साथ निपट लिया जाए। तो बाकी एक तजवीज़ सामने आई थी कि कोयटा से जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी के लोग छुट्टी पर आते हैं, उनको किस तरह से हिफाजत के साथ अपने अपने घरों तक पहुँचाया जाए। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि ये कैसी फ़ौज है कि इसको भी अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो बहरहाल हुकूमत की सिक्योरिटी की इनको ज़रूरत नहीं है, फ़ौज की अपनी सिक्योरिटी है। बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है कि आपने इन लोगों को जिन्होंने पंजाब में आना है, सिंध में आना है, दूसरे सूबों में जाना है, उनके लिए आप हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दें। आधा घंटा लगता है आपको कोयटा से हेलीकॉप्टर के ज़रिए DI खान आने में, तो आधे घंटे में आप अपने 30-35 लोगों को एक हेलीकॉप्टर में डिप्लॉय कर सकते हैं, वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे थ्रेट से निपटने के लिए आपने पाबंदी लगा रखी है कि बसों पर सफ़र नहीं करेंगे, ट्रेन पर सफ़र करेंगे या फिर हवाई जहाज़ पर सफ़र करेंगे। और ट्रेन का हशर देख लिया कि किस तरह से उसको यरगमाल बना लिया गया। तो अपने एहलकारों को महफूज रखने के लिए पाक फ़ौज को खुद ही फिर इंतज़ाम करना होगा। और इनके पास, पाक फ़ौज के पास जहाज़ भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा सकते हैं कोयटा से DI खान के लिए, और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ C-130 वो कोयटा से रावलपिंडी, कराची या फिर लाहौर के लिए इन सिक्योरिटी एहलकारों को पहुंचा सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि APC कब होती है। और इसके साथ साथ कल 1:30 बजे इजलास होना है कौमी सलामती कमेटी पार्लिमानी का, कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का, जिसमें फौजी सरबराहान मौजूद होंगे। जैसा कि हमने पहले कहा कि बहुत बेहतर होता कि आप फैसला साज कमेटी के इजलास बुलाते, जिसको कौमी सलामती की कमेटी कहा जाता है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद होते हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी होते हैं और दीगर सरबराहान भी होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।